السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شعیب اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں عرب اپڈیٹس۔ سعودی عرب کے حوالے سے کچھ اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جس میں سب سے پہلے مکہ مکرمہ خانہ کعبہ حجر اسود کے بارے میں ہے۔ حجر اسود وہ پتھر ہے جو آسمان سے زمین پر اتارا گیا، جس کی تکریم تعظیم قرآن اور حدیث میں واضح ہے۔ حجر اسود کی صفائی کے لیے جدید طریقے کا انتخاب کیا جا رہا ہے۔ حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس کی ہدایت پر حجر اسود کی صفائی اور اصلاح کا کام جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے انجام دیا جا رہا ہے۔ یہ کام معاون سربراہ ڈاکٹر سعد المحیمید نے اپنی نگرانی میں کرایا ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق ڈاکٹر المحیمید نے بتایا ہے کہ حرمین شریفین انتظامیہ خانہ کعبہ سے متعلق تمام امور اپنی نگرانی میں کراتی ہے۔ تمام اداروں اور فریقوں کے درمیان یکجہتی پیدا کر کے کام نہایت معیاری طریقے سے انجام دیے جاتے ہیں۔ المحیمید نے کہا ہے کہ دراصل خادم حرمین شریفین شاہ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان مسجد الحرام اور مسجد النبوی خصوصاً خانہ کعبہ سے گہری عقیدت رکھتے ہیں۔ انہیں اس بات کا احساس ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں میں خانہ کعبہ کا بڑا رتبہ ہے۔ ڈاکٹر السدیس نے کہا ہے کہ خدمت کے حوالے سے درکار جملہ وسائل کی فراہمی پر اعلیٰ قیادت کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہم دوسری خبر شامل کریں گے جوازات کے حوالے سے۔ جوازات سے سوال کیا گیا کہ ڈیپورٹ ہونے والے تابعین دوبارہ مملکت آ سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ خروج عہدہ قانون کی خلاف ورزی پر 3 برس کے لیے بلیک لسٹ کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں گزشتہ برس سے نئے امیگریشن و اقامہ قوانین نافذ کیے گئے ہیں، جن میں کافی تبدیلیاں بھی کی گئی ہیں۔ نئے اقامہ قوانین کے تحت ایسے افراد جنہیں مملکت سے کسی بھی جرم میں ڈیپورٹ کیا جاتا ہے، انہیں ہمیشہ کے لیے بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے۔ نئے قانون کے نفاذ سے قبل اقامہ یا دیگر خلاف ورزی کے مد میں ڈیپورٹ ہونے والوں کے لیے بلیک لسٹ کیے جانے کی مدت مختلف ہوا کرتی تھی، جو تحقیقاتی افسر کی جانب سے متعین کی جاتی تھی۔ جوازات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے دریافت کیا کہ مرافق کے اقامے پر مقیم افراد ڈیپورٹ ہونے کے بعد کیا دوسرے ویزے پر آ سکتے ہیں؟ تو سعودی عرب میں نئے امیگریشن قانون کے تحت ایسے تمام افراد جنہیں مملکت سے کسی بھی قسم کے تحت ڈیپورٹ کیا گیا ہے، وہ کسی ورک ویزے پر تاحیات نہیں آ سکتے۔ اس ضمن میں جوازات کا کہنا تھا کہ کوئی بھی غیر ملکی جسے مملکت سے ڈیپورٹ کیا جاتا ہے، وہ تاحیات بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے۔ خیال رہے کہ اس مد میں وہ افراد بھی شامل ہیں جو مرافقین یا تابعین کے اقامے پر اپنے والدین کے ہمراہ مملکت میں مقیم ہوں۔ اگر وہ بھی کسی جرم میں گرفتار ہو کر ڈیپورٹ ہوتے ہیں تو وہ بھی اسی قانون میں لاگو ہوتے ہیں کہ وہ بھی ملک نہیں آ سکتے۔ مملکت میں بیشتر غیر ملکی اقامہ قوانین کی خلاف ورزی میں ڈیپورٹ کیے جاتے ہیں۔ اقامہ قوانین کی پابندی کرنا سب کے لیے ضروری ہے۔ خیال رہے کہ قانون کے مطابق تابعی یعنی ڈیپینڈنٹ کے اقامے پر مقیم افراد کو کسی قسم کی ملازمت یا کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ مرافقین کے طور پر غیر ملکی اگر کام کرتے ہوئے گرفتار کیے جاتے ہیں تو ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جاتی ہے۔ اقامہ قوانین کے علاوہ مختلف قسم کے جرائم میں گرفتار ہونے والوں کو بھی ڈیپورٹ کیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ آخری خبر شامل کریں گے حج کے حوالے سے۔ حج الحمدللہ مکمل ہو چکا، اور جو آخری حاجی بھی مکہ میں تھے وہ بھی اپنے ملک میں جا پہنچے۔ حج آپریشن مکمل، 17,000 سے زائد حجاج کی واپسی مکمل ہو چکی ہے۔ ترجمان PIA کے مطابق حج آپریشن خوش اسلوبی کے ساتھ مکمل ہو گیا ہے۔ لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے پوسٹ حج آپریشن مکمل کر لیا ہے۔ سینیٹر کو ترجمان پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز PIA کی جانب سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق پوسٹ حج فلائٹ آپریشن 14 جولائی سے 11 اگست تک جاری رہا۔ اس دوران 128 شیڈول فلائٹس
13,393 حجاج کو وطن واپس لایا جا چکا ہے، جبکہ 4,216 حجاج 15 اسپیشل فلائٹس کے ذریعے وطن واپس آ چکے ہیں۔ مجموعی طور پر 143 فلائٹ یعنی 17,609 حجاج کو بھی وطن واپس لا چکے ہیں۔ ترجمان PIA کے مطابق حج آپریشن خوش اسلوبی کے ساتھ مکمل ہو گیا ہے اور اس دوران کسی قسم کی مشکلات بھی پیش نہیں آئی، اور آپ سب سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، اور ہمارے ملک پاکستان اور سعودی عرب اور جہاں جہاں مسلمان پردیسی رہ رہے ہیں، اللہ پاک ان کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ اگلی خبروں کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ وعلینا الا البلاغ المبین۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔